بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے حوال اور ان کے کردار بیان کرتے ہوئے سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر انسان کی فطرت کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہی صلاحیت منافقین کے پاس بھی تھی، اور دوسری کرم نوازی یہ ہوئی کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مجسم ہدایت بان کے تشریف لے گئے، اور قرآن پاک کی شکل میں نسخہ ہدایت ان کے پاس آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس ہدایت کے مقابلے میں کفر کو اور نفاق کو ترجیح دی، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک طرف ہمارا مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ چلتا رہے، مسلمانوں کے اوپر جو نوازشات ہوں ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا رہے، مسلمان کسی جگہ جہاد پہ جاتے ہیں وہاں سے فتح کی صورت میں مال غنیمت آئے تو ہمیں بھی اس کا حصہ ملے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں مشرکین، کافر، یہودی، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات قائم رہیں، یعنی دونوں طرف سے ہمیں فائدہ ہوتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے کی جو تجارت کی تھی، ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی کو اور کفر کو انہوں نے اختیار کیا، خیال تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ نہ ہو سکا، ان کی یہ تجارت ناکام گئی۔ کہ چاہتے تھے کہ اہل اسلام سے بھی فائدہ اٹھائیں، اسلام کا بھی انہیں فائدہ ہو اور کفر کا بھی فائدہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ دن بدن دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور فرمایا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں بنے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک، یہ وہ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نفع بخش نہ ہوئی تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، فما ربحت تجارتہم تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت والے تھے۔ اب اس آیت طیبہ میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق سامنے آ رہا ہے کہ جب ہم اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، اللہ کی توفیق ہمیں ملے اور ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ کوئی دنیا کا لالچ، کسی شخصیت کا روب و دبدبا یا کوئی اور ڈر، خوف، فکر یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہمارے شامل حال ہے۔ تو اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ انہیں چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ دیکھیں؟ ایک ہی راستہ ہمارے لیے اسلام کا راستہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور آپ کی فرما برداری کا راستہ اور قرآن کا راستہ۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، ہمیں منافقین کے اس کردار سے بچتے ہوئے اسلام کے ساتھ مکمل وابستگی عطا فرمائے، اور اسلام کو ہمارے لیے نفع کا سبب بنائے، اسلام کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا سبب بنائے، اور اس کے اوپر ہمیں کما حقہ عمل پیدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔